کامیاب بھی وہی ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا بار بار پوچھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چلو بھائی پوچھ لیا, اسلم بھائی نہیں پوچھ رہے, امان بھائی نہیں, اکبر بھائی نہیں, پوچھ لی ہو گئی. لیکن جو اندر کی باتیں ہیں, جو اندر کی باتیں ہیں, ان کے لیے ان کے ہی لفظ ہوتے ہیں. جیسے بس شاہ صاحب, اللہ کے ذکر کا اذن آپ نے ہمیں دے دیا, ہمارے قلب میں اللہ کے نور کی روشنی آ گئی, اللہ کی محبت کا چراغ جل گیا. اب مزید جیسے جیسے نور بنے گا, جیسے جیسے نور بنے گا اور اضافہ ہوگا اللہ کی محبت. ٹھیک ہے نا, بس یہی معاملہ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوال کرتے رہیں, ہم جواب دیتے رہیں, آپ کتابیں پڑھتے رہیں, آپ یوٹیوب دیکھتے رہیں, فیس بک دیکھتے رہیں, بڑے بڑے ولیوں کو دیکھتے رہیں, بڑے بڑے درباروں پہ جاتے رہیں. قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے, نفس کا تزکیہ ہو گیا نہیں تو کیا ملے گا؟ یہاں سے بھی, یہاں سے بھی کیا ملے گا جا کے تجھے؟ کلندر پاک تھوڑی دیر کو تیری کوئی چاہت ہوگی, تیری کوئی مشکل آسان کر دیں گے, اس سے اللہ تو نہیں ملے گا. تو کلندر پاک کے بعد جا رہا ہے تو اللہ مانگنا ان سے. کلندر پاک وہ ایسا عشق, میرے اللہ پاک کا وہ عشق, تھوڑا سا ایک قطرہ ڈال دے میری بھی قلب میں, یہ مانگنا کلندر پاک سے. کیا شکوہ کیا ہے کلندر پاک کا؟ سارے بیماریوں کی شفا مانگنے آتے ہیں, روزگار مانگنے آتے ہیں, مشکلوں کی آسانی مانگنے آتے ہیں, بچوں کا رشتہ مانگنے آتے ہیں, صحت و سلامتی مانگنے آتے ہیں, دولت مانگنے آتے ہیں, عزت مانگنے آتے ہیں, شہرت مانگنے آتے ہیں. کوئی ہم سے ہمیں مانگنے والا نہیں آتا, کوئی ہم سے اللہ کو مانگنے والا نہیں آتا. کوئی ہم سے آ کے یہ نہیں کہتا کہ کلندر پاک میرے قلب میں اللہ کی محبت کا دیا جلا دیں, کہ اللہ کے عشق کا ایک قطرہ میرے بھی قلب میں آ جائے. نگاہ کیمیا ہے نا, ہر وقت دیدار ہے نا. آج تک تو آیا نہیں کوئی کلندر پاک کی ٹکر کا ولی. کر لو ہم سے بات, آ جاؤ. فوراً کہتے ہیں حضور غوث پاک. یار پھر بڑے آگے تک جانا پڑتا ہے, ہمیں آگے تک جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, حضور غوث پاک پیران پیر ہیں, غوث الاعظم ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہے, ایسا ہی ہے. عارفوں کے شہنشاہ جو ہیں, عرفہ کے جو سردار ہیں, وہ ہیں حضور غوث پاک. ٹھیک ہے. معارفوں کے سردار کون ہیں؟ عارفوں کے تو ہو گئے. اگر کندھے پہ پیرے تو کندھا تو عارف کا ہوتا ہے, کندھا عارف کا ہوتا ہے, معارف کا تو نہیں ہوتا. معارف تو بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے, ارے لطائف گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی نماز اسی ٹائم میں پڑھ رہا ہے مسجد عمر علی سیف الدین میں, کوئی بلو ماسک استنبول, کوئی مسجد قرطبہ اسپین, کوئی روضہ رسول پہ ہے, کوئی حرم میں ہے, اور وہ خود بستر پہ ہے, وہ خود بستر پہ. یہ ہے معارف. تو معارفوں کے جو سردار ہیں وہ ہیں مولا کائنات علی پاک, وہ ہیں مولا کائنات علی پاک, سید الاولیاء. یہ بڑی باریک اور ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں میں. عارف اور معارف. عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف کسے کہتے ہیں؟ جس کے جسم پر تجلی گری, جس کے جسم پر تجلی آئی وہ عارف بنا, اور جس کی روح پہ تجلی آئی وہ معارف بنا, وہ معارف بنا. اس عارف کے لیے 2.5 قدم ہے دنیا, 2.5 قدم. اس معارف کے لیے پلک جھپکتے میں. ایک بات, اس کے لیے 2.5 قدم دنیا ہے, اس کے لیے 2.5 قدم کے برابر عالم ملکوت ہے. اتنا تجھے اس دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کا وقت لگے گا نا, یہ 2.5 قدم اٹھانے میں,
اتنا وقت اسے ملکوت میں پہنچنے میں لگے گا. وہ معارف ہے، تو عارف ہے. وہ معارف ہے، تو عارف ہے. عارف کون ہوتا ہے؟ فقر. بکر معارف کون ہوتا ہے؟ فقر بکر. وہ فقر با کمال والا ہے، تو فقر با کرم والا ہے. فقر با کرم مینس کہ تیرا اس عالم ناسوس سے واسطہ ہے. فقر با کرم مینس کہ تیرا ملکوت سے بھی، جبروت سے بھی، لاہوت سے بھی، عنکبوت سے بھی، وحدت سے بھی، احادیت سے بھی، اور مستقبل میں عالم الغیب سے بھی. گن کے دیکھ لو ہاتھوں پہ، چھ جہان ہے نا. ساتواں کا ہے؟ ساتواں کا ہے؟ ساتواں ہی تو ہے وہ. اللہ کی کرسی کے پیچھے کیا ہے؟ عنکبوت کے پیچھے مفاتیح الغیب. غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں. تو کوئی چیز ہوتی ہے تو اسی تالے میں رکھا جاتا ہے نا. ہاں بھائی، اندر تو خالی پڑا ہے، تو نے تالے لگا رکھے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی؟ قرآن میں ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ہاں قرآن میں مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میں مالک ہوں. کنجیاں تو اس چیز کی ہوتی ہیں یہاں کچھ چھپا ہوا کوئی مال وال ہو. ہاں بھائی، کون سا مال ہے وہ؟ وہ ہے ساتواں عالم، عالم الغیب. اور بھائی اور کچھ؟ ہاں بھائی کیا ہے؟ قادر اسلام سلطانی سلام دے رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی محبت دل میں گھر کر جائے تو دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے. تو گھر چھوڑ کر تنہائی میں جانا ٹھیک ہے، یا گھر میں رہنا ٹھیک ہے، یا گھر چھوڑنا نہیں چاہیے؟ اس دنیا کو اپنے لیے چلہ کیوں نہیں بنا لیتے بھائی؟ گھر چھوڑ کے تنہائی میں چلے جاؤ گے، منفرد کہلاؤ گے. تم نے جو کچھ حاصل کیا اپنی ذات کے لیے حاصل کیا نا. بے شک سرکار. ایسے بن جاؤ نا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ حاصل کرو. اللہ تمہیں ایسا بنا دے کہ تمہارے اندر سے فیض نکل کے مخلوق میں بٹے. تو دنیا کو اپنے لیے چلہ بنا لو نا. یہاں کرو نا، مخلوق کی مدد کرو. یہ معصوم پرندے، یہ کتے، یہ بلیاں، یہ بھی تو مخلوق ہیں. یہ بھی تو بڑی آس بھری نظر سے تمہاری طرف دیکھتے کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ بابا مجھے بھی دلوا دو. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بسکٹ کا پیکٹ میں کھا لوں گی تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی. بے زبانیں بول نہیں سکتی، تو سمجھ سکتا ہے. ایسا بن جائے یار، ایسا بن جا. اس دنیا کو اپنے لیے اللہ کی محبت میں اس کی مخلوق کے لیے تکلیف اٹھانا سیکھ. اور دل دماغ میں اس بات کو اتار لے کہ یہ ساری تکلیف میں اللہ پاک کی محبت میں اٹھا رہا ہوں، اور میری یہ محبت غیر مشروط محبت ہے، انکنڈیشنل لو. مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے. جو کچھ مجھے عطا کر دے اللہ پاک مجھے وہ قبول ہے. میں اس کی رضا میں راضی، میں اس کی خوشی میں خوش. ایسا بن جائے یار، انکنڈیشنل لو. کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، مگر پیار شرطوں پہ تم نے کی. آج تک شرطوں پہ تو پیار ہوا، اور ہوا کیا ہے؟ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. نہیں دیا میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا. جاؤ، میں تو درود بھی نہیں پڑھوں گا، میں تو تلاوت بھی چھوڑ دوں گا. کیوں بھائی؟ مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں. میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنا مانگا، میری تو سنتا ہی نہیں. میں بھی نہیں پڑھتا نماز. یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا. وہ بڑا بے نیاز ہے. جن سجدوں پہ اچھل رہا ہے نا تو، اور وہ فرشتے ہیں اوپر، ان کا یہی کام ہے. اور ایسی تجھے 500 1000 2000 5000 سال کی زندگی دے اور 5000 سال تک تو سجدے کرے تو بھی ابلیس کے سجدوں تک نہیں پہنچ سکتا. چھوڑ دے گا اسے سجدے کرنے تو نہ کر، نہ کر، نہ کر. اپنے اس کو ٹھیک کر لے. کیسے ہوگا ٹھیک؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ
اور اپنا سلوک ٹھیک کر لے. دیکھ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک انہیں بھی عطا کرتا ہے اور تم سے زیادہ عطا کرتا ہے. دیکھ لو اپنے بھی حالات, اسلامی جمہوریہ پاکستان, دیکھ لو حالات, اور ان کے دیکھ لو جنہیں کافر کہتے ہو. حالانکہ اہل مذہب ہیں, اہل دین ہیں. تورات اور انجیل آسمان سے آئی تھی, نبوت اللہ پاک نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ امت بھی اللہ پاک نے عطا کی تھی. تم کہتے ہو کافر کہتے رہو, مگر اپنے بھی گریبان میں جھانک لیا کرو کبھی. تم تو مسلمان ہو, وہ تو کافر چھوڑو, تم تو مسلمان ہو. ذرا اپنا عمل دیکھ لو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے, اور ان کا عمل دیکھ لو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے. ہاں جی, اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا شاندار بات کی ہے علامہ اقبال نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, یہ لو نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی. ہائے ہائے ہائے, جو بھی تو عمل, جو بھی تو امید, جو بھی تو یقین رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے, وہی عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ روا رکھا کر. اللہ کی مخلوق کی مدد کر, اللہ پاک تیری مدد کرے گا. اللہ کی مخلوق کو بخشنا سیکھ, بخش دیا کر, اللہ پاک تجھے بخش دے گا. اللہ کی مخلوق کے کام آیا کر. ایک روٹی میں سے آدھی تو کھا لے, آدھی کسی اور کو کھلا دے, ہے بھائی, یا تو بھوکا رہ جا, اس کا پیٹ بھر دے. پھر دیکھ کتنی دیتا ہے تجھے. بڑی غیرت والا ہے, کسی کا احسان نہیں لیتا. ایک قدم میری طرف آ, میں تجھے راہداری دوں گا. تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. ہوش کہاں ہے؟ ہمیں ہوش کہاں ہے؟ ہمیں بیوی پرستی, اولاد پرستی سے فرصت ہو تو خدا پرستی کی طرف کوئی سوچ ہو نا ہماری. کاروبار پرستی, اور وہاں کیا معاملہ ہے کہ چلو 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال لو, چلو 10 منٹ نکال لو, میرا ذکر کر لو. میں 10 منٹ بھی نکال, میں راضی ہو جاؤں گا تم سے. 10 منٹ, وہاں تو 10 سال ہو گئے. دل میں تو آتا کیا, زبان پہ نہیں آیا اللہ کا نام. دل میں تو آتا کیا. یہاں بڑی بڑی سمندر خان مخلوق ہے نا, ادھر گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں. پرمیشن نہیں ہے اندر آنے کی. تم لوگوں کو پرمیشن ہے, آ جاتے ہو. آج بھی خضر خلابازیاں کھاتے پھر رہے ہیں. یہ بہت سن لی میں نے باتیں, خواجہ صاحب کی محفل میں بھی, نظام الدین اولیاء کی محفل میں بھی, اور بابا فرید کی محفل میں, بری سرکار کی محفل میں بھی. اب کسی ظاہر والے کے ساتھ اس کی محفل میں بیٹھ کے میں اس کی سننا چاہتا ہوں جس کے پاس علم لدنی بھی ہو. جو نظر بھر کے دیکھے تیری طرف, قلب کو اللہ اللہ سے بحکم الہی جاری کر دے. مجھے اب اس کی محفل چاہیے. پرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے جناب من, پرمیشن ہمارے پاس نہیں. پرمیشن وہیں سے لے کے آؤ. ہماری مخلوقیں کبھی راستہ نہیں روکیں گی تمہارا. بابا منگا پیر کے چھوڑ دیتی ہے نا. خضر تو نقیب اولیاء ہیں, بہت بڑی ذات ہے بھائی, وہ چھوٹے تو نہیں. ہمارے لیے تو سر کا تاج ہے خضر علیہ السلام, ہمارے تو ماتھے کا جھومر ہے. ہماری تو اتنی محبت ہے. مگر قانون کچھ ایسے ہیں. کوئی سفلی تو نہیں آ سکتی نا اندر, ورنہ ایک گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا. آپ یقین کرو, 1 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ بھی میں زیادہ, بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. ادھر فارغ ہوئے, ادھر میں نے محفل ختم کی, وما علینا الا البلاغ المبین, اور ادھر کال لگی, پہنچو, کیونکہ علاقہ منگو پیر بابا کا ہے نا, ڈیوٹی ان کی ہے کہ ذکر کی محفل شروع ہونے والی ہے, کارڈن آف کر دو پورا علاقہ.
لگا دو ہزاروں مخلوق ہیں اپنی، کوئی سفلی مخلوق اندر نہ جا سکے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ اتر اتر کے اس محفل میں پہنچ رہے ہیں۔ آخر اسلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں سے ملائکہ اتر آتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں۔ سورہ نور، ان گھروں کی تعظیم کیا کرو، ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو کہ جن کے سائے میں بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، سب کے گھر میں ہے نا قرآن، آج جا کے سورہ نور کھول کے پڑھ لینا۔ ان گھروں کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اور ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر لوگ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ آسمان سے ملائکہ اتر آتے ہیں، یہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں کو کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ دیکھا نا، ہم نے بھی دیکھا، تم نے بھی دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا کہ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے۔ اسلام بھائی بالکل صحیح ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کیوں نہیں رکا؟ 25 سال سے نماز پڑھتا ہے تو ہم نے دیکھا، تم نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، منافقت، ہیرا پھیری۔ اچھے کام ہے یہ؟ اچھے کام ہے؟ برے کام ہے نا۔ نماز تو روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے، وہ برے کام بھی کر رہا ہے، وہ بے حیائی بھی کر رہا ہے، اور دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، میں نماز پڑھ لوں ذرا، ابھی آیا نماز پڑھ کے، گڈ ہوئے، گڈ۔ اور چھڈ برے دی یاری، چھڈ برے دی یاری، قرآن سے یاری کر، اللہ سے یاری کر، آقا علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ دے اپنا، چوم لے آقا علیہ السلام کے قدم، ایسا لپٹ جا، دیکھ پھر کمال دیکھ۔ یہ زبان اس قابل نہیں رہے گی کہ کبھی زبان سے تو جھوٹ بولے، یہ آنکھیں اس قابل نہیں رہیں گی کہ کبھی تو ان آنکھوں سے کوئی بے حیائی دیکھے، یہ جسم اس قابل نہیں رہے گا کہ تو اس جسم سے کوئی بے حیائی کرے، یہ کان بھی اس قابل نہیں رہیں گے کہ تو کسی کی غیبت اور منافقت اور جھوٹ سنے۔ کیوں؟ کہ یہ دل پمپ کرتا ہے خون کو، دھڑکن دل سے خون سے ٹکراتی ہے تو اس ٹکر سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، دھڑکنوں میں ذکر چل رہا ہے، یہ دھڑکنیں خون سے ٹکرا رہی ہیں، اللہ کے ذکر کا نور خون میں بھی شامل ہو رہا ہے، اور وہ خون میں شامل ہو رہا ہے تو دل اسے پمپ کر کے پورے جسم میں پہنچا رہا ہے۔ ان آنکھوں میں بھی نسیں ہیں، اس زبان میں بھی نسیں ہیں، کاٹو گے تو خون نکلتا ہے نا، اس زبان میں بھی نسیں ہیں، کان سے بھی خون نکلتا ہے نا، تو کان میں بھی نسیں ہیں، اور نسوں میں خون ہوتا ہے، اس خون کے ساتھ نور پہنچ گیا تیرے کانوں تک، تیری زبان تک، تیری آنکھوں تک، اور سارے جسم میں نسیں ہیں، سارے جسم میں اللہ کا نور پہنچ گیا۔ اب تو اس جسم سے کوئی بے حیائی والا کام کرے گا کیسے؟ کیوں کہ وہ نور، وہ اللہ کا نور، وہ تیرے جسم کو کرنے نہیں دے گا۔ اور پھر تیرا سونا مرشد جو ہر وقت نظر رکھتا ہے،
बातिन में हर वक्त वो तुझ पे नजर रखता है, जाने नहीं देगा। उसी वक्त एक मैसेज आएगा या तेरे कल्ब के ऊपर या तेरे नफ्स अलहामा पर, मुर्शिद की तरफ से वो अलहाम आएगा, नहीं बुरी बात, इधर मत जाना, रोक देगा वो तुझे। अगर तू मुर्शिद का वफादार है, अगर तू ये वाकई मुर्शिद से कोई मोहब्बत अकीदत है, तो मानेगा कि ये मैसेज, ये इल्हाम मेरे मुर्शिद की तरफ से आया है, मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरा मुर्शिद मुझसे रूठ जाए, और मुझे भी बुल्ले शाह की तरह पे घुंघरू बांधने पड़ जाए पैरों में, मैं नच के यार मनाऊंगा, पावे कंजरी बनना पै जावे, तो मैं वो नौबत क्यों आने दूं कि मेरा शेख मुझसे नाराज हो जाए, खफा हो जाए। हाँ जी, जब अल्लाह का नूर गर्दिश करेगा, जहां जहां जिस्म में नसें हैं, वहां वहां अल्लाह का नूर पहुंच जाएगा। कान, अगर कोई आवाज आ जाएगी ना, कहीं बैठे हुए हैं, कोई काम है, किसी से मिलने आए और कोई झूठ, कोई गीबत, मुनाफकत आ गई, आपको तो नहीं पता कि इसने झूठ बोला या सच बोला, लेकिन आपकी समात पहचान गई, उस नूर से मैच नहीं हुई, घबराहट हो गई, बुरा लगा, छोड़ के आ गए, छोड़ के आ गए। आंखों ने कोई ऐसा मंजर देखा, फौरन आपने आंखें इधर कर ली, क्यों कि इत्तकुल फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो नूर कौन सा नूर? वो तेरी आंखों में जो नसें हैं, उन नसों में जो खून है, उस खून में अल्लाह का नूर शामिल है, उस खून में अल्लाह के नूर की हलावत है। इसलिए कुरान ने कहा कि मोमिन की फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और वही नजर, अगर तेरे सारे लताइफ बेदार हो गए अल्लाह के जिक्र से, अन्ना तेरा बेदार हो गया, नफ्स तेरा पाक हो गया, अब ये नजर तूने इसकी तरफ उठाई, और इसकी तरफ उठाकर नजर ये सोचा तूने कि यार अकबर अब ये काम ना करना, बस गया अकबर, हमारे सामने तो आ चुका ना, अब ये हमारी दूरबीन में है, अब ये चला भी जाएगा, तसव्वुर में तो है ना, तसव्वुर में तो है ना। जरा सा तसव्वुर करके, जरा सा तसव्वुर करके, अल्लाहू 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 अल्लाहू, उसके तसव्वुर पे वो तसव्वुर वहां तक मार करेगा। तसव्वुर किसका? अकबर का। अकबर कहां है इस वक्त? अकबर ली मार्केट पे, इस दम ने, इस अल्लाह के नूर ने वहां ली मार्केट पहुंचकर उस पे असर किया, और अकबर रुक गया उस काम से। या किसी मुश्किल में था, शेख को इत्तला मिल गई कि जो मखलूक छोड़ी है उसके कल्ब में, वही जिक्र कराएगी ना। मखलूक ने आके रिपोर्ट की कि अकबर इस वक्त मुश्किल में है। शेख ने फौरन तवज्जो की, क्या मुश्किल है, निकाल लाया। जब वो किसी को ड्यूटी देता है ना अल्लाह बादशाह, तो बहुत सारी मराहत भी देता है, बहुत सारी मराहत भी देता है, ऐसे नहीं ड्यूटी देता। ड्यूटी दे दी और मखलूक के काम ना हुए, तो ये क्या ड्यूटी हुई? मैं ड्यूटी दे दी, अल्लाह पाक तूने ड्यूटी तो दे दी, काम तो किसी का भी नहीं हो रहा भाई, ये कैसी ड्यूटी है? हाँ, मुस्कुराता है, अच्छा हाँ, किसका काम है? अकबर का काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो कल हो जाएगा। खुदा की कसम, ये दो यारों की बात होती है, ये दो मखलूकों की कैफियत होती है। और उसका मान क्या होता है? अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, इसलिए अकड़ता है। हमने कल भी कहा था, काम तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छा चलो कल हो जाएगा। कुरान खोल लूंगा जी, मुझे 1 सेकंड लगता है कुरान खोलने में। ये मीसाक इलाही मौजूद है कुरान में, राजी बिल रजा का, कि तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तू मेरी मान, मैं तेरी मानूंगा।
اور اس کا احساس، اس کی مخلوقیں، اس کی محبت، اس کا عشق جو اس نے کیا اپنے رب سے، اپنے بادشاہ سے، کائناتوں کے مالک سے، جو عشق اس نے کیا وہ عشق اسے کہنے نہیں دیتا کہ میں اپنے لیے کچھ مانگوں۔ اس کے عشق سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کیا اس کی ذات سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے؟ جس نے تجھے اپنی ذات عطا کر دی، جس نے تجھے اپنی محبت، اپنا عشق عطا کر دیا، اور کیا چاہتا ہے اور تو اس سے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ ہوگا کوئی اتنا بڑا سخی؟ ہوگا کوئی اتنا بڑا سخی؟ اللہ سے اللہ کو مانگ ہے بھائی، اللہ سے۔ جنت تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی مل گئی، جنت تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، ان ولیوں کی صحبت میں جو کتا بیٹھا اور بیٹھ کر کتے سے قطمیر بنا، اللہ نے اعلان کر دیا اصحاب کہف کے کتے کو بھی قطمیر بنا کر جنت میں بھیجوں گا۔ تو بھی جنت کا طالب، کتا بھی جنت کا طالب، وہ بھی جنت میں، تو بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگ۔ جب اللہ تجھے مل گیا، اللہ سما گیا تیرے قلب میں، نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں، اللہ تیرے قلب میں سما گیا، اب کون روکے تجھے؟ نہ خلد کا فرشتہ تجھے روک سکتا ہے، نہ عدن کا، نہ دارالسلام کا، نہ بیت الرضوان کا، نہ الماوا کا، نہ نعیم کا، اور نہ فردوس کا۔ ساری جنتیں کھلی ہوئی ہیں۔ If you want to enter into the Khuld, into the Adan, into the Darussalam, into the Baitul Rizwan, into the Al-Mawa or Naim, into the Firdaus, you can enter. You can enter. کیوں؟ کہ اللہ تیرے قلب میں سمایا ہوا ہے، اللہ تیرے قلب میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ تجھے تھوڑی دیکھے گا، وہ فرشتہ تیری طرف دیکھے گا، وہ فرشتہ تیری طرف دیکھے گا تو اسے اللہ نظر آئے گا، وہ اسے اللہ نظر آئے گا۔ اسی بات پہ فتوی دیے تھے نا بابا فرید پہ، منڈ عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، حج نماز، مذہب تے قرآن بھی تو۔ کیسے کیسے فتوے آئے تھے۔ اپنے مرشد کو کہہ رہے ہیں، اپنے دنیا کیا سمجھی؟ یہی کہ اپنے مرشد کو کہہ رہے ہیں۔ بابا فرید جب بختیار کاکی علیہ رحمہ کے سینے کی طرف دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے مرشد کا، اور نظر پڑتی تھی تو قلب میں بابا فرید کو اللہ نظر آتا تھا۔ اور جب بابا فرید کو اپنے مرشد کے قلب میں اللہ نظر آتا تو بے اختیار یہ الہامی کلام آپ کی زبان سے جاری ہو جاتا، منڈا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، قبلہ کعبہ، حج نماز، مذہب تے قرآن بھی تو۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ نظر آ رہا ہے مرشد کے قلب میں ہوں۔ چھوڑو یار، چھوڑو یار، یہ راز دیاں گلاں میں کنو دساں۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا، لوگوں کو دور جانا ہے، اللہ پاک خیر کر دے، اللہ پاک۔ ہاں بولیے۔ کیا جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے؟ ابھی تو کہا کتا بھی جائے گا۔ نہیں، وہ تو ایک جانور کی بات آ گئی نا، کہتے کتے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جیسے اب یہودی ہے، عیسائی ہے، جیسے مدر ٹریسا تھی۔ قرآن میں اللہ پاک نے آپ سے اور ساری انسانیت سے، قرآن میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لایا، روز قیامت پر ایمان لایا اور صالح اعمال کیے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ ملت ابراہیمی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے آل سے آئے نا بنی اسرائیل کے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سر۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے، بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے۔ ان مخلوق، ان امتوں کو بھی تو اللہ نے بنایا تھا، اور بنا کے ایک رسول انہیں دیا، ایک آسمانی کتاب انہیں دی، بالکل دی، صحیح ہے، ایک کلمہ انہیں دیا۔ بالکل دیا۔ ان کی کیا خطا ہے؟ ان کی کیا خطا ہے؟ اللہ پاک جو تو نے رسول بھیجا ہم اس پہ ایمان لائے، جو تو نے کلمہ عطا کیا ہم نے اس کلمے کو پڑھا، اس کا وید کیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بے شک۔ جو کتاب تو نے ہمارے رسول کو دی ہماری ہدایت کے لیے، وہ کتاب بھی ہم نے پڑھی، انجیل۔ اللہ پاک ہماری خطا کہاں ہے ہمیں وہ بتا دے۔ حضور تو 600 سال بعد آئے نا میرے آقا علیہ السلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں انجیل اور تورات آئی تھی، زبور آئی تھی، یہاں قرآن آئی ہے۔ ہمارا تعلق آقا علیہ السلام کی رسالت سے جڑ گیا، کیونکہ وہی رسالت پر آتی ہے، نبوت پر صحیفے آتے ہیں۔ بے شک۔ ایک تو ہو گئی، یہ تو بات ہو گئی، ایک چلو پورا پیکج ہو گیا نا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ وہاں بھی قرآن کی بات کر دی کہ جو اللہ پر، روز محشر پر، روز قیامت پر اور ایمان لایا اور صالح اعمال کیے، پھر وہ نہ گھبرائے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ابھی اگر کوئی چاہے تو میں ابھی کھول لوں گا آیت، بالکل۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو یہاں نام آیا مسلمان کا، آیا نام مسلمان کا کہ صرف مسلمانوں کو بھیجوں گا؟ وہ مالک یوم الدین ہے، بے شک۔ اس کے سامنے نہیں چلتی کسی کی، ہاں۔ جو وہ چاہے۔ اور بہت کچھ وہ قرآن کریم میں بتا چکا ہے، مگر ہمارے اندر عصبیت اتنی زیادہ، اور ایسی ہماری اندر عصبیت کی آگ لگی ہوئی ہے، نہیں بس میری، صرف میری یہ جنت۔ کیوں؟ کہ نبی کا امتی ہوں۔ امتی کی الف ہے نا، الف، اس کے بھی معنی نہیں آتے۔ معذرت کے ساتھ، کسی کو برا نہ لگے، معذرت کے ساتھ، امتی کی الف اس سے پہلے ہے مومن، درجہ اسلام، درجہ ایمان، پھر درجہ ایقان۔ درجہ ایقان میں آ کے تم متقی بنا، اور حقیقی معنوں میں جو امتی ہے وہ متقی ہے۔ بے شک۔ زہد و تقوی والا، حق۔ جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، وہ ہے درجہ ایقان پر۔ درجہ انسان سے ملی ہدایت تو درجہ اسلام میں آیا، پھر اور تجھے ہدایت ملی، تو درجہ اسلام سے درجہ ایمان میں آ گیا، اور تجھے ہدایت ملی، درجہ ایمان سے تو درجہ ایقان میں آ گیا۔ پھر ایقان کے بعد، درجہ ایقان میں آ کے امتی بننے کے بعد اور اپنے اندر کو سنوارنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد، پھر ولایت کا راستہ شروع ہوا، جسے راہ سلوک کہتے ہیں۔ پھر تجھے ولایت ملی، ولایت پوری کی تو پھر فقر کا راستہ سامنے، راہ فقر آ گئی۔ اب تو فقیر بننا چاہتا ہے تو اور محنت کر، بالکل۔ مٹا اپنے آپ کو۔ ابھی 72,000 کا ذاکر بنائے، پھر 1.25 کا بن جائے گا، 1.25، 130، 140، پھر 1.25 تو رہے گا نا کم سے کم۔ یہ ہے راہ فقر۔ اللہ کا فقیر ہے تو، یہ وہ ہوتا ہے اللہ کا فقیر جس سے یہ میثاق ہوتا ہے راضی و مرضیہ کا، ولیوں سے نہیں ہوتا یہ میثاق۔ ولایت صغرا، ولایت وسطی، ولایت کبریٰ، یہ ولایت کبریٰ والوں کے لیے یہ کامل ذات جو ہے نا، جس سے توفیق الہی والے جو 8 ہیں پاکستان میں، سینکڑوں ہزاروں میں 8 ولی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ یہ ویڈیو دیکھی ہوگی،
یہی ویڈیو دیکھ کے تمہیں بات آیا. اس کو پتا ہے وہ بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں, اللہ پاک خوش رکھے, سلامت رکھے. یار بیچ میں بیٹھے ہم, آپ کو پتا ہے 2 کامل ذات ہیں دونوں سائڈ ہمارے. ادھر سرکار بلاول شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بابا صابی عبداللہ شاہ صابی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کامل ذات, یہ بھی کامل ذات, وہ بھی ولایت کبریٰ والا, یہ بھی ولایت کبریٰ والا. اس کے پاس بھی جسہ توفیق الہی, اس کے پاس بھی جسہ توفیق الہی. جب چاہیں نظر بھر کے دیکھیں اور دل چاہ جائے ملا دیں اللہ سے. زمین پہ ملائیں یا آسمان پہ ملائیں, جہاں جی چاہے ملا دیں. رہتا تو اس دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, اسے کیا ویزا لینا ہے؟ ہاں اسے ویزا لینا ہے. ہاں بھائی, اسے کیا ویزا کی ضرورت ہے؟ ساری کائناتوں کا مالک ہے وہ, زمین کا بھی مالک وہی ہے. جب اس کا دل چاہ آ جائے وہ کون روکے گا اسے؟ کب کیا پتا تیرے پڑوس میں آ کے بیٹھ جائے. ہاں زبیر چائے پلا رہا ہوں, زبیر چائے پلا رہا ہوں, پیسے نہیں ہے یار آج میرے پاس, تم پلا دو زبیر. چلو چلو آپ کہاں سے آئے؟ بس چھوڑو یار, اب کہیں سے بھی آئے, بس چائے پلا دو. اب وہ تجھے نوازنے آیا ہے, چائے کا سوالی بن کے وہ تجھے نوازنے آیا ہے. بھی تو کہا تھا کہ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا, پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. ہمارے ساتھ تو یہی 2 وارداتیں کر گیا, مگر معاملہ کچھ اور ہے نا, معاملہ تو کچھ اور ہے نا. یہ ہم نے کچھ کہا نہیں, بس ہم خاموشی سے ہم نے بولا بس صحیح ہے بادشاہ, ہم بھی دیدار میں چلے جاتے ہیں, ہم بھی سی لیتے ہیں, زپ لگا لیتے ہیں. آج یہ جا ایک دفعہ عاشورے پہ, ہاں بالکل, اور ایک دفعہ 5 میں, جب شکیل بھائی سے یہ ساری ملاقاتیں اور بڑی وہ جو گرم محفلیں چل رہی تھیں صبح 5 بجے تک, اسی دوران کا ہے وہ واقعہ. بڑی یار, اچھا یہ مہربانی بھائی ہم اور آپ تو نہیں پہچان سکتے, پہچان بالکل. نہیں, نیچے سے گزرا تیز ہو گیا, یہ بھی مچلنے لگے دوسرے لطائف, تو خبر مل گئی نا کوئی آیا ہے. اب شدت پہ کہ انا کتنی زور سے پھڑکا, یہ مخلوق یہ کتنی زور سے تڑپ کے اٹھی, یہاں سے گزرا ہے, یہاں سے گزرا ہے. نہیں تو بتا دو, کلیئر کرو, کلیئر کرو. روک سکتا ہے کوئی اسے کوئی ویزا چاہیے نا بھائی, ویزا چاہیے, یہ بھی نہیں کہہ سکتا آ کے, کیونکہ اپنے اصل روپ میں تو آ نہیں سکتا. کون کرے گا برداشت؟ ایک تجلی تو کوئی تور کو اڑا دیتی ہے بھائی. اب وہ کرے گا برداشت جس کے سینے کے اندر وہی اس کا ذاتی نور ہوگا. 98 صفاتی نام ہے, کرو گے ویٹ تو صفاتی نور بنے گا. اس میں ذات اللہ یہ ذاتی ہے. اگر ذات کا ذکر کرو گے اللہ 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 اللہ, تو ذاتی نور بنے گا. یہ ذاتی نور ہی ذات کو برداشت کر پائے گا نا, ورنہ تو جبریل سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں ہے کائناتوں میں, ان کے بھی پر جل گئے تھے. ایسا ہی. اور آئے کہاں سے تھے یہ چاروں؟ پتا ہے آپ کو آئے کہاں سے تھے؟ جب کنتو کنزن مخفیہ والا معاملہ بنایا اور باہر آیا یہ, تو پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. ان چاروں کو ساتھ لایا تھا اپنے. کیا بات ہے. یہ سارے لالی پاپ جو ہے نا, جبریل بھی, اسرائیل بھی, میکائیل بھی, یہ چاروں ساتھ آئے تھے. بعد میں کسی چکر میں رہا ہے نا, بعد میں تخلیق ہوئی. سلطان الفقرا کے بعد لطائف کی تخلیق ہوئی, اور لطائف کے بعد پھر سابقون کی تخلیق ہوئی ہے. بڑے ولایت والے
سابقون ہیں، اور باقاعدہ پوری آیت ہے قرآن پاک میں، سورہ سابقون. پھر سابقون کی ارواح کو تخلیق کیا، پر محبت کے نور، ہر جلوے، اپنے جلوے کے نور سے انہیں سیراب کیا، سامنے رکھا، بنا کے سامنے رکھا، 70,000 سال تک انہیں اپنے سامنے رکھا. پھر ہوا یہ کن فیکن والا معاملہ. اسی لیے تو بلے شاہ نے کہا تھا اوے کن فیکن تھے کل دی گل ہے، ہم تو بہت پہلے کے ہیں، وہ بھی سابقون میں تھے نا. تو ٹھیک ہے یار، بہت لمبا ہو گیا، محفل بڑی آگے تک چلی گئی، ہمارے شیڈول سے 1 گھنٹے اوپر ہو گیا، اس لیے کہ یار مہمان ہمارے بہت پیارے مہمان آ گئے تھے، اور ماشاءاللہ اب تو سارے قلبی ذاکر ہیں. تو تمام جتنے بھی لوگ شامل تھے، ساتھ تھے. ہیڈ آفس والے بیٹھے ہیں کیا؟ جی کب بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے، نعمان معین سارے بیٹھے ہوئے. تو بھائی اب اجازت چاہیں گے، ہم سے کوئی بعید نہیں ہے، ہم سے کوئی بعید نہیں ہے، اور ہم بہت مرتبہ ایسے مظاہرے بحکم الہی دکھا چکے ہیں کہ صبح 6 سے 7 بھی بج گئے اور 8 بھی بج گئے، بالکل رات کے 10 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. قسم کھا کے بتاؤ گے؟ یہ سرکار کیوں نہیں بتائیں گے، ہم بیٹھے ہوئے تھے. رات کے 10 بجے محفل شروع ہوئی ہے، صبح 8 بج گئے، اور اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ بس یار جاؤ اپنے گھروں کو، تو اٹھ کے گئے. ایسا ہی ہے سرکار. کئی دفعہ ہوا. محفل میں تو اٹھ گیا اچانک محفل میں سے نعمان اٹھ کے، اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے پیر ویر بھی آئے ہوئے تھے اس دن تو، ہاں بڑے اپنے مریدوں کو لے کے آئے ہوئے تھے پہلے والے گھر میں. کہہ رہا ہے میں نے ابھی سرکار کو دیکھا، شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ، سرکار آپ کے ساتھ بیٹھے کھلی آنکھوں سے. کہہ رہا شاہ صاحب ایسا ہی تھا، ابھی میں نے دیکھا سرکار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے. اللہ پاک خیر کر دے گا، اللہ پاک کرم کر دے گا. اس سے اسے مانگو یار بس، خدا کی قسم. اور وہ جو انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، کوئی سوال ہی نہیں. غیر مشروط محبت. یہی کہا تھا نا مکیش صاحب نے یہی کہا تھا نا، کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں مگر پیار شرطوں پہ تم نے کیا. ایسا ہی، اور پھر تمہارے دل ٹوٹ جاتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں بھائی، اور جب دل ٹوٹتے ہیں تو پھر لتا جی آ جاتی ہیں. درد محبت کے کم نہیں ملتے، سب کو محبت کے غم نہیں ملتے، ٹوٹنے والے دل ہوتے ہیں کچھ خاص، ہوتے ہیں